بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں اپنے چینل میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ السلام علیکم عزیز اساتذہ، والدین اور پیارے بچوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم پہلی جماعت کی اردو کی کتاب پڑھیں گے، جس میں ہم دیکھیں گے کہ پہلی جماعت کے بچوں کی اردو کی کتاب میں عملی کام کیا کیا ہوتے ہیں، اور اس کی پڑھائی پر بھی ہم ایک نظر ڈالیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم کچھ متفرق فقرات بھی بچوں کو یاد کرائیں گے۔ اب ایک خوبصورت سی نظم کے ساتھ ہم اپنے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، اور ہم جس سبق کا مطالعہ کریں گے، سبق کا عنوان ہے مل جل کر رہنا۔ سب سے پہلے ہم بچوں کو مل جل کر رہنے کے فوائد اور اہمیت کے بارے میں بتائیں گے کہ ہمیں مل جل کر رہنا چاہیے۔ مل جل کر رہنے سے اور اتفاق سے رہنے میں برکت ہے، ہمیں ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے، اور ہمارا دین اسلام بھی ہمیں مل جل کر رہنے کی تاکید کرتا ہے۔ اب ہم سبق کی پڑھائی کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل جل کر رہنا۔ آمنہ ایک اچھی اور ہمدرد لڑکی ہے۔ وہ گاؤں میں رہتی ہے۔ اس کے گھر کے آس پاس اور بھی چھوٹے بڑے گھر ہیں۔ ان گھروں میں رہنے والے سب لوگ مل جل کر رہتے ہیں۔ سب کی عزت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ آمنہ کے ابو ڈاکٹر ہیں۔ وہ گاؤں کے غریب لوگوں کا مفت علاج کرتے ہیں۔ آمنہ کی امی استانی ہیں۔ وہ محلے کے بچوں کو مفت پڑھاتی ہیں۔ گاؤں کے باقی سب لوگ بھی ہمیشہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ آمنہ کی دادی جان روزانہ محلے کے بچوں کو قرآن مجید پڑھاتی ہیں۔ دادی جان کہتی ہیں کہ مل جل کر رہنے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے اور ماحول بھی خوشگوار رہتا ہے۔ آمنہ کو دادی جان کی باتیں اچھی لگتی ہیں۔ وہ ان باتوں پر عمل کرتی ہیں۔ عمل بھی کرتی ہے۔ گھر کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں اپنی امی کا ہاتھ بٹاتی ہے۔ سب اس کی تعریف کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سبق کے مشکل الفاظ کے معنی پڑھتے ہیں۔ ہمدرد معنی درد مند، خوشگوار معنی دلکش، عزت معنی رتبہ بڑائی، ہاتھ بٹانا معنی کام میں مدد کرنا۔ دوسرا عملی کام ہمارے پاس مذکر مؤنث ہے۔ مذکر مؤنث میں ہمیں ایک جیسے کلر کرنے ہیں: ابو، امی، دادا، دادی، بھائی، بہن۔ اب مذکر کو مؤنث الفاظ سے ملائیں: بکرا، بکری، مور، مورنی، شیر، شیرنی۔ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ گاؤں کے لوگ ایک دوسرے کی بہت عزت کرتے ہیں۔ ٹک۔ آمنہ کے ابو جان کسان ہیں۔ کراس۔ آمنہ کی دادی جان محلے کے بچوں کو قرآن مجید پڑھاتی ہیں۔ ٹک۔ الفاظ کو درست معنی سے ملائیں: ہمدرد، درد مند، خیال رکھنا، دیکھ بھال کرنا، خوشگوار، دلکش۔ اب ہم سبق کو پڑھیں گے اور اس کے بعد سوالوں کے جواب دیں گے۔ الف۔ آمنہ کیسی لڑکی ہے؟ آمنہ ایک ہمدرد لڑکی ہے۔
بے سوال ہے ہمارے پاس گاؤں کے غریب لوگوں کا مفت علاج کون کرتا ہے؟ اس کا جواب ہے آمنہ کے ابو جان گاؤں کے غریب لوگوں کا مفت علاج کرتے ہیں۔ جیم سوال ہے آمنہ کی امی جان کیا کام کرتی ہیں؟ آمنہ کی امی جان استانی ہیں، بچوں کو پڑھاتی ہیں۔ دال مشکل وقت میں گاؤں کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ مشکل وقت میں گاؤں کے لوگ ہمیشہ ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ اب ہم نئے الفاظ پر پینسل پھیریں گے اور اسے پڑھیں گے۔ مل جل، عزت، محلے، مفت، آس پاس۔ اب ہم کچھ اردو قواعد کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ہمارے پاس ہے حروف صحیح اور حروف صوت۔ جس طرح انگلش میں کانسوننٹ اور واول ہوتے ہیں، اسی طرح حروف تہجی میں حروف صحیح اور حروف صوت ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے واو معدولہ کا تصور۔ اگر کسی بھی لفظ میں واو کی آواز مکمل ادا نہ ہو اسے ہم واو معدولہ کہتے ہیں، جیسے خود، خواب، خوش، درخواست وغیرہ۔ نون غنہ کا استعمال۔ اسی طرح نون غنہ اگر ہم نون کی آواز کا صرف اظہار کریں اسے ہم نون غنہ کہتے ہیں، جیسے کہ الفاظ کے آخر میں نون غنہ آئیں، بائیں، کھائیں، رکھیں، ڈالیں، ڈالیں، لوں وغیرہ، اور الفاظ کے اندر نون غنہ کا استعمال دانت، جھانک، چاند، ٹانگ، ماند وغیرہ۔ اب ہم متفرق فقرات پڑھتے ہیں اور یہ ہم بچوں کو زبانی یاد کروائیں گے۔ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، غرور کا سر نیچا، اپنی دھرتی سے پیار کرو، نماز میں 5 نمازیں فرض ہیں، سچ ہی میں عزت ہے، نماز میں بھلائی ہے، بڑوں کی عزت کرو، وقت پر کھانا کھاؤ، سب تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، ہر روز صبح کی سیر کرو، جھوٹ نہ بولو، ہمارے ملک کا نام پاکستان ہے، ہماری قومی زبان اردو ہے۔ میں امید کرتی ہوں بچوں کہ آپ لوگوں کو یہ سبق پڑھ کر بہت مزہ آیا ہوگا۔ اب اس سبق کو دوبارہ اچھی طرح سے آپ لوگ پڑھیں گے اور یہ عہد کریں کہ ہم سب مل جل کر رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔